دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ یہ ڈاکٹر نواز دیوبندی کا ایک قطعہ ہے، اور یہ اسی سے متعلق ہے جو آج میرا موضوع گفتگو ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جون کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور تقریباً 8 سال پہلے جون میں ہی ماڈل ٹاؤن قتل عام ہوا تھا۔ آج میں آپ لوگوں سے بالکل ہی مختلف انداز میں مخاطب ہوں۔ ہم روزانہ سوشل میڈیا پہ بھی اور عام زندگی میں بھی اداروں کے خلاف اپنا اظہار رائے کرتے رہتے ہیں۔ عوام مر گئی، عوام ڈوب گئی، عوام برباد ہو گئی، عدلیہ نے کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا، اور جو کیسز ہیں ان کو کوئی آگے پروسیڈنگ نہیں کی جا رہی ہے، روک کے رکھا ہوا ہے، FIR درج ہے مگر مقدمات چل نہیں رہے ہیں۔ آج میں آپ سے مخاطب ہوں، اور خاص طور پہ زندہ دلانے لاہور سے مخاطب ہوں۔ آج آپ لوگ ڈیزل اور پیٹرول مہنگا ہونے پر پیٹرول پمپوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، یا جو لانگ مارچ کے اوپر تشدد کیا گیا اس پہ آپ احتجاج کر رہے ہیں۔ میں آپ زندہ دلانے لاہور سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جب یہ ماڈل ٹاؤن قتل عام ہو رہا تھا تو تقریباً 1.5-2 کروڑ آبادی کا جو یہ شہر ہے وہ ٹی وی پر لائیو دیکھ رہا تھا کہ ماڈل ٹاؤن کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن زندہ دلانے لاہور اتنے مردہ ضمیر تھے، ان میں سے کوئی ان کی مدد کے لیے نکلا نہیں۔ میں نہیں اس بحث میں پڑھنا چاہتی کہ ان کا مسلک کیا تھا، یا ان کا عقیدہ کیا تھا، یا ان کا کیس کیا تھا، یا کیوں ان کے اوپر یہ قتل عام کیا اور کس نے کیا۔ میں یہ بات موضوع بحث نہیں لا رہی، آپ سب جانتے ہیں کہ کس نے کیا، کیوں کیا، مگر یہ سوال میرا آپ لوگوں سے ہے، آپ لوگ کہاں تھے اس وقت؟ تھوڑی سی میں اس بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب یہ ماڈل ٹاؤن کا قتل عام ہوا 17 جون کو، اس وقت ہم لوگ فیملی ٹرپ میں کوئی 20 افراد جو ہیں نتھیا گلی میں موجود تھے، اور وہاں ہمارے پاس ٹی وی بھی نہیں تھا، اور نہ ہم تک کوئی خبر پہنچ رہی تھی کہ ماڈل ٹاؤن میں یا کہیں بھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور وہاں تقریباً ہم 8-10 دن کے لیے گئے تھے، اور جب ہم واپس آئے تو تب مجھے پتا چلا کہ وہ قتل عام جو ہے اور وہ سارا تشدد جو ہے سارا دن ٹی وی پر لائیو دکھایا جاتا رہا۔ میں آپ عوام سے سوال کرتی ہوں، کیا آپ نے اپنے ہی شہر میں ہونے والے ظلم کے اوپر اس وقت کسی ظالم کے ہاتھ کو آپ نے روکنے کی کوشش کی؟ اور جب یہ ہو چکا اس کے بعد بھی زندہ دلانے لاہور جو ہیں وہ ایک باری شیر کے نعرے لگاتے رہے اور اگلے 2 الیکشنوں میں بھی جتاتے رہے۔ آپ لوگوں میں سچ مچ ذرا بھی حیا نہیں۔ آپ لوگوں کو فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ اگر مادر وطن کا بھی سودا آج وہ امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے ضمیر مر چکے ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کی ماں بہن بیٹی کو کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے، چائلڈ ابیوز ہوتی ہے، گینگ ریپ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اتنے بے غیرت ہو چکے ہوئے ہیں۔ اسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگوں کو۔ آپ لوگوں کو تو عمران خان جو ہے رجیم چینج کا سبق پڑھا پڑھا کے تھک گیا۔ آپ لوگوں کو عقل نہیں آئی کہ آپ کے ملک کی سالمیت اور سوورینٹی جو ہے وہ داؤ پہ لگ چکی ہے، اس کا سودا کیا جا چکا ہے، اور آپ لوگوں کو حیا آئی نہیں۔ لیکن جب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، گھی کی قیمتیں بڑھی ہیں، آپ لوگ یکا یک جاگ اٹھے ہیں، آپ پیٹرول پمپوں پہ بد دعائیں دے رہی ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ سیدھی آپ کے پیٹ پہ جب لات پڑی ہے تب آپ کو پتا چلا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے۔ ایسی مردہ ضمیر قوم کو کون کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے؟ یہ عوام اپنے دشمن خود ہیں، تو کون سا ادارہ جو ہے وہ آپ کے لیے کھڑا ہوگا؟ جب عوام نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا اپنے خلاف ہونے والے ظلم پر، یا اپنے بھائیوں یا اپنے ہم وطنوں پر ہونے والے ظلم کے اوپر، میں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن کہہ رہی ہوں، مذہب، رنگ، نسل، صوبے سے بالا تر ہو کے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے بتائیں کیا آپ واقعی زندہ ہیں؟ اور اگر زندہ ہیں تو پھر اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیجیے۔ یہ پاکستان آپ ہماری ماں ہے، اور ہماری ماں کا جب سودا کیا ہے
جس نے بھی کیا ہے, نیوٹرل نے کیا, امپورٹڈ حکومت نے کیا, امریکہ نے کیا ہے, جہاں بھی بیچا ہے. تو آپ لوگوں کے بارے میں صحیح کہا گیا ہے کہ پاکستانی جو ہے نا ڈالر کے بدلے اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں. ماں کو تو بیچیں گے, مادر وطن جو ہے اس کا سودا ہونے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. آٹا مہنگا ہو گیا, بجلی مہنگی ہو گئی ہے, تیل مہنگا ہو گیا ہے, یہ رونا رویا جا رہا ہے. ماتم کرنا ہے تو اپنی بے ضمیری پر ماتم کریں. یہ پاکستان آپ لوگوں کو مفت میں مل گیا نا, تو جس کی آپ کو کوئی قدر ہی نہیں ہے. جیسے ماں مفت میں مل جاتی ہے, ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے بچے کی پیدائش کے وقت, اس کو پرورش کرتے وقت, مگر بچوں کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ماں نے وہ تکلیف اٹھائی ہے. تو میں آج آپ لوگوں کو جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ماتم کرنا ہے تو آپ اپنی مردہ ضمیری پر ماتم کریں. جہاں تک کپتان کا سوال ہے, 26 سال سے وہ ایک سبق آپ کو پڑھا رہا ہے, آپ کو بتا رہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی. آپ نے سنی اس کی بات؟ وہ تو 26 سال پہلے بھی وہی بات کر رہا تھا. کرپشن آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کا مسئلہ ہے جو اس کے نتائج نکلتے ہیں, وہ بھی آپ کا مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ آپ کو روٹی ملتی رہے. بس آپ انسان ہیں یا جانور ہیں, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور انسان کے لیے تو قرآن پاک میں سورہ والتین میں کہا گیا ہے کہ جب ہم نے اس کو بہترین تخلیق بنایا مگر یہ ہو گیا ذلیل ترین. تو خدا کے لیے اگر آپ بہترین مخلوق ہیں تو اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیجئے. آپ فی الحال اپنے آپ کو بدترین ہونے کا جو ہے وہی ثبوت دے رہے ہیں. جو لوگ نکلے ہیں احتجاج کرنے اپنے وطن کی سالمیت کے لیے, ان کا آپ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ان پر ہونے والے ظلم آپ کو معمولی نظر آتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ایک شعر ہے کہ ہوا ہی ایسی چلی ہے ہر ایک سوچتا ہے تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے. تو یہ آپ بے فکر ہو جائیں, یہ آگ اگر لگی ہوئی ہے نا ہمسایوں میں, محلے میں یا شہر میں یا ملک میں, وہ آپ کے گھر تک پہنچے ہی پہنچے. اسے آپ کے گھر تک پہنچتے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہ پہنچ کے رہے گی جتنی بھی دیر سے رکے گی, جتنی بھی دیر سے پہنچے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آگ جو ہے وہ آپ کے گھر تک نہ پہنچے تو آپ کو اپنے ملک میں لگی ہوئی آگ کو بجھانا پڑے گا, اپنے شہر میں لگی ہوئی آگ کو بجھانا پڑے گا, اپنے محلے میں لگی ہوئی آگ کو بجھانا پڑے گا. میں اتنے دنوں سے اس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہ رہی تھی, لیکن آج یہ ممکن ہوا کہ میں اس بات پہ بات کر رہی ہوں. اور میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اس لیے بنا رہی ہوں کہ آپ لوگ ذرا اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں. آپ کتنے اپنے ہمدرد ہیں اور آپ کتنے اپنوں کے ہمدرد ہیں. آپ کسی سے کیا وفا کریں گے؟ آپ اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہوتے, اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہوتے, تو پاکستان یہ دن دیکھتا ہی کیوں؟ بریانی کی پلیٹ پر ووٹ بیچنے والے اگر آج 60 روپے ڈیزل ہونے پر بڑھنے پر رو رہے ہیں یا آج کہتے ہیں کہ ہم آئندہ نہیں ووٹ دیں گے, ہم آئندہ کسی کو ووٹ نہیں دیں گے, میں نے پٹواریوں کو یہ کہتے ہوئے سنا, تو آپ لوگ اتنے بے حیا ہیں, اتنے بے غیرت ہو چکے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کی بے غیرتی کا کوئی علاج نہیں ہے. اور میں ان قوم کے ان بہنوں, بھائیوں, بیٹوں اور بچوں, بزرگوں سب کو مبارکی پیش کرتی ہوں, شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ جو اس مشن کے لیے نکلے ہیں, جنہوں نے اس پہ لبیک کیا ہے اور وہ کوفہ والے نہیں بنے. تو ان کے لیے بشارت ہے, ایک آزاد ملک انشاءاللہ ہمارا مقدر ہے اور پاکستان قائم ہونے کے لیے اور قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں, جو چاہے عوام میں ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہیں, چاہے وہ اداروں میں ہیں, پاکستان سے دشمنی کرنے والے جو ہیں وہ برباد ہو کر رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ویڈیو بہت طویل